السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا انگلش 6 کلاس کا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں ہم جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیئر ڈیلنگ ان بزنس پڑھ رہے تھے. تو آج ہم سٹارٹ کریں گے شی SHE شی فرسٹ FIRST فرسٹ first, interested entrusted, her her enterprise enterprise to him. to him. شی سے مراد یہاں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. فرسٹ پہلے انٹرسٹڈ سپرد کر دیا. انٹرسٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ سپرد کر دیا. سپرد کر دیا ہر انٹرپرائز، اپنا کاروبار، اپنا بزنس. ٹو ہم، ہم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پہلے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کاروبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. یا ادھر آپ کو اگر لفظی میں ترجمہ کریں گے، آپ نے پہلے اپنا کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا. اینڈ لیٹر، لیٹر کا کیا مطلب ہے؟ بعد میں. کیا مطلب ہے؟ بعد میں. میریڈ، میریڈ کا کیا مطلب ہے؟ شادی کی. میریڈ ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی. یعنی کیا مطلب بنے گا؟ اور بعد میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے شادی کی. All the people تمام لوگ who had done business dealing with him before his nabuwwat had always praised his honesty and fair dealing. اب ادھر کیا مطلب بنے گا؟ all the people تمام لوگ who had done business dealing جنہوں نے کاروباری ڈیلنگ یا تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی with him before his نبوت، نبوت سے پہلے بھی. had always ہمیشہ praised تعریف کی his honesty and fair dealing آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور منصفانہ لین دین کی تعریف کی. یعنی اب اس میں کاپیوں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ وہ تمام لوگ جو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاروباری لین دین کر چکے تھے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں دیانتداری اور جائز برتاؤ کی تعریف کرتے تھے. سمجھ آ گیا؟ لکھ لیا آپ نے کاپیوں پہ؟ یہ آپ نے لکھنا ہے. آگے کیا ہے؟ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم gave great importance to fair dealing in business throughout his life. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave the great importance بہت زیادہ اہمیت. great کا مطلب ہوتا ہے بہت، importance کا کیا مطلب ہے؟ اہمیت. to fair dealing جی جائز لین دین کو. in business کاروبار میں. throughout his life throughout کا مطلب تمام زندگی میں. throughout his life اپنی تمام زندگی میں. and set himself as a role model for the whole world. And set himself as a role model. رول ماڈل ہوتا ہے مثالی نمونہ.
مثالی نمونہ، اور اپنے آپ کو ایک مثالی نمونے کے طور پر پیش کیا فار دا ہول ورلڈ، پوری دنیا کے لیے۔ اب آپ نے کاپیوں پہ کیا لکھنا ہے، اس کا ترجمہ یہاں سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کاروباری لین دین میں ایماندارانہ ہونے پر زور دیا اور پوری دنیا کے لیے بذات خود ایک مثالی نمونہ بنے۔ ٹھیک ہو گیا جی، فار دا ہول ورلڈ۔ آگے آ گیا مینی انسیڈنٹس، بہت زیادہ انسیڈنٹس کا مطلب ہوتا ہے واقعات میں، کین بی کوٹڈ، بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کوٹ کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، لکھنا، کہنا۔ کین بی کوٹڈ، بیان کیے جا سکتے ہیں فرام دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، to show how just and fair he was in his business dealing with other people۔ اب اس میں ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا کہ many incidents، بہت انسیڈنٹس، واقعات، بہت زیادہ واقعات can be quoted، بیان کیے جا سکتے ہیں from the life of رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بہت سے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ to show، دکھانے کے لیے، how just and fair، کتنے منصفانہ اور فیئر تھے، ایماندار تھے۔ he was in his business dealing، اپنے کاروباری لین دین میں، with other people، دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اب اس میں کیا بن سکتا ہے کہ حضرت، جو آپ نے لکھنا ہے کاپی پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایسے بہت سے واقعات لیے جا سکتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروباری لین دین میں دوسرے لوگوں سے کتنے منصف اور انصاف پسند تھے۔ سمجھ آ گیا؟ ادھر تک کوئی لفظ آپ کو نہ سمجھ آیا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ I just forgot one word. What is this word? Quoted کا کیا مطلب؟ بیان کرنا۔ quoted کا کیا مطلب ہے؟ بیان کرنا۔ یعنی many incidents can be quoted، بہت سے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں from the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ کہ کاروباری معاملات میں بہت سے واقعات بیان کر سکتے ہیں، جو ان سے واقعات ان کے ساتھ ہوئے۔ ہاں جی، جو انہوں نے یعنی کہ اپنے لین دین معاملات کس طریقے سے کیا۔ جی اگلا پیراگراف ہمارے پاس آ گیا۔ once the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم borrowed، یہاں سے سٹارٹ کیا نا، once the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم borrowed a camel from someone and returned a better one once، ایک دفعہ۔ once کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے borrowed، ادھار لیا۔ borrowed کا کیا مطلب ہے؟ ادھار لیا۔ a camel کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ۔ from someone، کسی سے۔ and returned، واپس کیا۔ a better one، اس سے بہتر۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی سے اونٹ ادھار لیا اور اسے اس سے بہتر واپس کیا. اوکے. ٹھیک ہے, یعنی ادھار لیا تو جب واپسی کا وقت آیا تو اس سے بہتر انہوں نے آپ ان کو اس کے بدلے میں زیادہ اچھا دے دیا. اچھا دیا. ہاں جی. Then he صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم said the best people are those who pay off their debts joyfully. ٹیکس کا مطلب ادھار. صحیح مسلم کی حدیث ہے مسلم کی حدیث کہ then he said, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best سب سے اچھا یا سب سے اچھے پیپل لوگ اور دوز وہ ہیں, سب سے اچھے لوگ وہ ہیں who pay off جو کہ ادا کرتے ہیں. pay off کا کیا مطلب ہے؟ ادا کرتے ہیں, ادا کرنا اپنے اپنے ڈیٹس ادھار جائفلی خوشی سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ, آپ نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو خوشی سے اپنا قرض واپس کرتے ہیں. جو لوگ کہ خوش ہو کے پیسہ دیتے ہیں دوسروں کو, اس سے اچھا دیتے ہیں. اگر ہاں جی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ ادھار لیتے ہیں لوگوں سے اور ان کو واپس اچھے طریقے سے کرتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں, خوش ہو کے. نیکسٹ پیراگراف پہ آگے. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life. رسول صلی اللہ علیہ وسلم always کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ. instructed نصیحت کی, تاکید کی, ہدایت کی. his companions اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو, رفقا کو. to be fair in business dealing ہمیشہ جو ہے وہ انصاف پسند رہیں بزنس ڈیلنگ اپنے کاروبار کے لین دین میں. in their practical life اپنی عملی زندگی میں بھی. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو ہمیشہ کاروباری لین دین میں ایماندار رہنے کی تاکید کی. حضرت سو رہے ہو؟ نہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ reported the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as saying حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the truthful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs کہ ایماندار and trustworthy اور قابل بھروسہ مرچنٹ تاجر کو کہتے ہیں is
is associated associated ساتھ ہوگا ساتھ ہوگا یا کھڑا ہوگا اور کھڑا ہوگا with with انبیاء انبیاء the uprights the uprights پرہیزگاروں کے ساتھ پرہیزگاروں کے ساتھ and and martyrs شہیدوں کے ساتھ. شہیدوں کے ساتھ. اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا لفظی؟ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچا اور با اعتماد تاجر پیغمبروں، پرہیزگاروں اور شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس میں جو سچا اور ایماندار تاجر ہوتا ہے اس کا رتبہ کیا ہے کہ وہ انبیاء اور پرہیزگار اور شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف پہ. اوکے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم The Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam also advised his companions to avoid doubtful things in business dealing. حضور صلی اللہ علیہ وسلم also کا مطلب ہوتا ہے be advised his companions to companions کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، دوست، رفقا. اب صحابہ کرام کو بھی کہتے ہیں to avoid بچنے کے لیے doubtful things شکوک و شبہات والی چیزیں یا ہیرا پھیری والی چیزیں، دھوکے والی چیزیں. in business dealing حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو کاروباری لین دین میں ہیرا پھیری سے بچنے کی نصیحت بھی فرمائی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ reported the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as saying حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے. reported کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، روایت ہونا. سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا what is lawful جو lawful کا مطلب ہوتا ہے قانونی ہے، شرعی ہے، حق پر ہے. is clear وہ جو حق پر ہے وہ بھی واضح ہے. کلیئر کا مطلب ہوتا ہے صاف ہونا، واضح ہونا، کہ کوئی راستے میں کوئی چیز نہیں. ہاں what is the lawful is clear جو جائز ہے وہ بھی واضح ہے. what is unlawful is also clear اور جو ناجائز ہے وہ بھی واضح ہے. جو چیز صاف جس میں چاہے وہ اصل میں صحیح بھی ہے پھر بھی اگر واضح ہو. ہاں جی. but between them are certain doubtful but between them are certain doubtful things which many people do not recognize. but کا مطلب ہوتا ہے لیکن between درمیان میں them ان کی are certain doubtful things. certain مطلب ہے چند doubtful مشکوک things چیزیں ہیں which many جو کہ many کا مطلب بہت زیادہ people لوگ do not recognize نہیں جانتے. یعنی اس کا مطلب کیا بنا؟ جو حق پر ہے
جو حق ہے وہ بھی واضح ہے اور جو ناحق ہے وہ بھی واضح ہے. ان کے درمیان کچھ خاص شک کی باتیں ہیں جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے یا نہیں پہچانتے, نہیں جانتے. Okay. He who guards against doubtful things keeps his religion. He who guards, جو حفاظت کرتا ہے. گارڈ کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرتا ہے. ہی کا مطلب وہ, ہو کا مطلب جو. وہ جو حفاظت کرتا ہے against doubtful things, مشکوک چیزوں کے خلاف. against کا خلاف. doubtful مشکوک things چیزوں. keeps رکھتا ہے. his religion اپنا یعنی کہ جو مذہب ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے. ہاں جی. اس کو ہم عام طور پہ جو اگر لفظی میں مطلب کریں گے, ایسا جو ترجمہ کریں گے پراپر, اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور وہ جو شک و شبہ کے سامنے ڈھال بنتا ہے یا حفاظت کرتا ہے, وہ اپنے مذہب کو بچا کے رکھتا ہے. and his honor blameless, اور اس کی عزت کو بے داغ رکھتا ہے. honor کا مطلب ہوتا ہے عزت. blameless کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے داغ. یعنی اس کا کیا ترجمہ بنا؟ but he who falls into doubtful things falls into what is unlawful. اور جو وہ جو falls گرتا ہے into doubtful things, یعنی جو بندہ مشکوک چیزوں کو اپنا لیتا ہے یا اس میں گر جاتا ہے. falls into what is unlawful, تو وہ اس کے ساتھ یعنی جڑ جاتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے. I would ask something, that he is a very special word in English. Why? Because it's a special word which is used for surprising things and dangerous things. When it matches, like he who breathes fire. So we pronounce when that word. So like this is who he falls. اب ہم نے اس کی جو سائز اور اتنے زور سے لگانا پڑتا بولنا ہے, کیونکہ اچھا وہ جو شک و شبہ کے سامنے ڈھال بنتا ہے وہ اپنے مذہب اور وقار کو بے داغ رکھتا ہے. اور وہ جو شک و شبے میں پڑتا ہے وہ اس میں پڑتا ہے جو ناحق ہے. آگے یہ ترمذی شریف بھی حدیث کی ایک کتاب ہے, اس میں سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. اس کے بعد ہمارا ایک اور اگلی آ جاتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ reported the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as saying Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys, and when he makes a claim. ایک اور حدیث ہے, اس میں انہوں نے کیا کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ شوز دکھاتا ہے, اللہ پاک دکھاتے ہیں مرسی رحم. مرسی کا کیا مطلب ہے؟ رحم. ٹو دا مین ان لوگوں کے لیے who is kind جو کہ مہربان ہے. kind کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مہربان. when he sells
जब वो बेचता है, जब वो कोई चीज बेचता है, when he buys, और जब कोई चीज लेता है, खरीदता है, and when he makes a claim, जब वो किसी चीज के बारे में बुरा कहता है। नहीं, क्लेम का मतलब होता है अगर कोई फॉर एग्जांपल चीज कोई बंदा वापस करने आता है ओके, तो उसको क्या कहते हैं, क्लेम। या कोई खराब होगी ये चीज, उसका क्लेम जो है वो करता है। ओके, ठीक है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला उस पर रहम करता है उस पर रहम करता है जो बेचते वक्त, जो बेचते वक्त, खरीदते वक्त खरीदते वक्त और दावा करते वक्त और दावा करते वक्त मेहरबान है। मेहरबान है। क्लेम का क्या मतलब है, दावा करना। दावा करना, ये बुखारी शरीफ की हदीस बुखारी है। शरीफ। आगे हमारा आ गया ये लास्ट पैराग्राफ है, It's very exciting because I like this one. ये द कंपेनियंस The companions ऑफ of रसूल Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sallallahu alaihi wasallam acted acted upon upon his his teaching। teaching। कंपेनियंस का मतलब क्या है, दोस्तों, दोस्त, रफीक, रफीक, रुफका। रफका। अब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुफका थे, एक्टेड अपॉन हिज टीचिंग, उनकी नसीहत या तालीमात पर अमल किया। एक्ट अपॉन अमल करना, Okay, अमल करते थे। एंड and फॉलोइंग following हिज his गोल्डन golden एग्जाम्पल examples इन बिजनेस in business डीलिंग laid laid the foundation the foundation of of a pious pious welfare welfare society। society। और उन्होंने क्या किया कि जो फॉलोइंग होता है पैरवी करना। क्या मतलब है फॉलोइंग का, क्या मतलब है, पैरवी करना। हिज गोल्डन एग्जाम्पल्स, His golden examples सुनहरी मिसालों को। सुनहरी मसालों को। गोल्डन का मतलब सुनहरी एग्जाम्पल मिसालों को। इन बिजनेस डीलिंग्स, Business dealing अपने कारोबारी लेन देन में। लेड बिछाई, लेड का क्या मतलब है, बिछाई। द फाउंडेशन, The foundation बुनियाद। बुनियाद लेड का मतलब है रखी भी। रखी। द फाउंडेशन बुनियाद बुनियाद ऑफ of पाइस, a pious पाक्स ऑफ parks of वेलफेयर welfare सोसाइटी, society। वेलफेयर सोसाइटी। अब इसका क्या तर्जमा बना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ाका ने कारोबारी लेन देन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और तालीमात सुनहरी मिसालों की पैरवी की सुनहरी मसालों की पैरवी की और उन पर अमल करके एक नेक मुआशरे की नेक मुआशरे की बुनियाद रखी। इसके साथ ही हमारा आज का पहला चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आई होगी और आपने पसंद भी किया होगा and इंशाल्लाह। like our channel and subscribe our channel। What's the name of our channel? Salar Rauf। सालार रऊफ। आप इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल जाएगी, आपको फौरी मिले। तो हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ये आज हमारा 6 का पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। इस बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स में लिखें, हम आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया।